والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حقیقت کروں گا بیاں دوستو، حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو. جس جگہ پر توہین نبوت ہو، جس جگہ پر توہین نبوت ہو، گر نہ پڑے کئی آسماں دوستو. حاضرین گرامی، انتہائی قابل قدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے گلشن درانی کے چمکتے دمکتے پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پر رونق گلشن درانی کو میں جس موضوع سے معطر کرنے لگا ہوں وہ موضوع معنون ہے بعنوان عقیدہ ختم نبوت اور مرزا قادیانی کا دجل و فریب، علیہ ما یستحق، سب کہو آمین. تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب پھولوں سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں. اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اور زبان سے یہ جواب دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا جواب دیں. انشاءاللہ الرحمن قیامت کے دن ہمارے یہ ہاتھ اور ہمارے زبان یہ گواہی دیں گے کہ ختم نبوت کے لیے ہاتھ اور زبان حرکت میں آئے تھے. تو آپ نے مجھے جواب دینا ہے، دفاع ختم نبوت کرو گے؟ ختم نبوت کے دفاع میں اگر قربانی کا موقع ملے تو قربانی دو گے؟ اپنے جانے نچھاور کر دوں گے؟ جزاکم اللہ خیرہ. اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. محترم سامعین کرام، عقیدہ ختم نبوت اسلامی عقائد کا وہ اہم عقیدہ اور ایک مسلمان کا بنیادی پہچان ہے. اسی عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے رب لم یزل نے پورے 100 آیتیں اتاری ہے، اور اس عقیدے پر یقین اور پختگی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 210 احادیث ارشاد فرمائے ہیں. اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا جو سلسلہ جاری و ساری فرمایا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. ہر قوم کے لیے نبی اور رسول آتا رہا، لیکن ان تمام انبیاء کرام کا نبوت ایک مقامی تھا. ان تمام انبیاء کرام کا پیغام قومی تھا، کیونکہ ہر قوم کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر شہر کے لیے ایک ایک اور زائد پیغمبر آتے رہے، لیکن ان تمام انبیاء کرام نے اپنے قوموں کو یا قومی سے مخاطب فرمایا. لیکن جب باری آئی محمد الرسول اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف مکے والے کے لیے نہیں تھا، صرف مدینے والے کے لیے نہیں تھا، صرف طائف والے کے لیے نہیں تھا، بلکہ پیغمبر کے نبوت سارے عالم کے لیے عام تھا. اس لیے تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہٰذا اب محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر پاک ہر قوم کے لیے، ہر شہر کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر رنگ و نسل کے لیے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، الغرض تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے ہمگیر اور عالمگیر نبوت کے بعد کسی نئی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اس بات پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ کملی والے کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ غبی اور متنبی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر کے کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتا۔ جس طرح پیغمبر کا کتاب خاتم الکتب ہے، جس طرح پیغمبر کی دین خاتم الادیان ہے، جس طرح پیغمبر کی شریعت خاتم الشریعہ ہے، اسی طرح پیغمبر کا نبوت خاتم النبوہ والرسالہ ہے۔ لہٰذا یہ میں برملا کہتا ہوں کہ قیامت تو آ سکتا ہے لیکن پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تک پیغمبر کی نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ عقیدہ ختم نبوت اسلامی عقائد کا وہ اہم عقیدہ ہے جس کے بارے میں بلا جھجک یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، اسی کی اہمیت سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، اسی لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے عقیدہ پر شب خون مارنے والے دجالوں اور کذابوں سے بچنے کے لیے اپنے امت کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون او وختم بی النبیون، اور کبھی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور کبھی اپنے امت کو ان دجالوں اور کذابوں سے بچنے کے لیے متنبہ فرمایا اور کہا کہ اے قوم انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور کبھی قرآن پکار کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مرزا قادیانی اس آیت میں تعویل کر کے اپنے بدبخت متبعین کو دھوکہ دے کر کہتا ہے کہ خاتم کا معنی مور ہے، اور اسی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پاک کو یہ عظمت دیا، یہ مقام دیا کہ پیغمبر نبیوں پر مہر ہے، جس شخص پر یہ نبی مہر لگائے گا تو وہ نبی بنتا چلا گیا، لہٰذا وہ مہر مجھ پر بھی لگا ہے۔ معاذ اللہ، میرے استاد محترم، میرے مرشد و مربی حضرت مولانا مفتی محمد ایاز درانی صاحب حفظہ اللہ نے اس کا ایک بہترین الزامی جواب دیا، کہا کہ قادیانی ہم تمہارے یہ معنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض ہم کچھ وقت کے لیے یہ معنی مانے تو پھر ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے کہ میں کہوں، میں پوچھوں، میں سوال کروں کہ قادیانی اگر تم پر یہ نبوت کا مہر لگا تو یہ نبوت کا مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگا جو پیغمبر کے پہلے امتی ہے، وہ ابو بکر، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا میں نے نبوت اور توحید سب پہ پیش کیا، کسی نے انکار کیا، کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے مہلت مانگی، لیکن میں نے جب ابو بکر پہ پیش کیا تو ابو بکر نے کہا اگر آپ اس امت کا رسول ہے تو میں اس امت کا پہلا امتی ہو۔ وہ ابو بکر جو نبی کے غار کا یار ہے، سفر کا یار ہے، حضر کا یار ہے، اس پر یہ مہر کیوں نہیں لگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگا جو صرف مرید نبی نہیں بلکہ مراد نبی ہے؟ میرے مراد وہ عمر فاروق جس میں نبوت کے صفات موجود تھے، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ ابو بکر، وہ عمر، اس پر یہ مہر کیوں نہیں لگا؟ توجہ کرنا، صحابہ کے دیوانوں، صحابہ کی پھولوں، مجھے جواب دو، میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مہر اس عثمان پر کیوں نہیں لگا جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ عثمان جو میرے داماد ہے، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ یکے بعد دے کرے مرتی تو میں یکے بعد دے کرے عثمان کو دیتا۔ یہ جملہ وہ سسر کہہ سکتا ہے جس کے دل کو داماد نے ٹھنڈا کیا ہو۔
یہ مہر اس عثمان پر کیوں نہیں لگا؟ یہ عمر اس علی پر کیوں نہیں لگا جس کی تربیت خود محمد رسول اللہ نے کی، جو پیغمبر کے گود میں پلے پھولے؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جو سید ہے وہ فرماتا ہے کہ علی میرا دادا ہے۔ اگر او علی جس کو بیٹی محمد رسول اللہ نے دی، جس کو تلوار خود رب نے دیا، اگر او علی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، میں اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ الغرض میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر پہ یہ کیوں نہیں لگا، عمر پہ نہیں لگا، عثمان پہ نہیں لگا، علی پہ نہیں لگا، معاویہ پہ نہیں لگا، طلحہ پہ یہ نہیں لگا، زبیر پہ نہیں لگا، سارے صحابہ کرام پر یہ مہر نہیں لگا، تابعین پہ نہیں لگا، تبع تابعین پہ نہیں لگا، علماء پہ نہیں لگا، فقہاء پہ نہیں لگا، صلحاء پہ نہیں لگا، اور انگریز کے ٹڈو، انگریز کے نوکر، انگریز کے غلام، دجل اور فریب کرنے والے قادیانی پر یہ مہر لگا؟ یہ میں کیسے مانوں؟ قیامت تک میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جامعہ تبلیغ القرآن کے ہر پھول نے یہ عہد کیا ہے کہ قادیانی وہ ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا، ختم نبوت کا غدار ہے، ختم نبوت کا غدار، وہ ملک پاکستان کا بھی غدار ہے، وہ آئین پاکستان کا بھی غدار ہے، اسلام کا بھی غدار ہے، وہ ملک پاکستان کا بھی غدار ہے، قرآن کا بھی غدار ہے۔ اس کا تعاقب جاری رہے گا، اور اس تعاقب کے اندر اگر ہمیں ہتھکڑیاں پہنی پڑی تو پہن جائیں گے، تخت دار پہ لٹکانا پڑا تو لٹک جائیں گے، لیکن جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، سولے پہ لٹکا دو، لیکن میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔